عزیز طلباء، گورنمنٹ کالج ٹونک کے شعبہ اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ایم اے سال اول کے پہلے پرچے میں شامل میر تقی میر خدائے سخن کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی حالت زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیات پر گفتگو کی جائے گی۔ آفتاب غزل خدائے سخن میر تقی میر اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے اساتذہ فن نے میر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ناسخ، غالب، ذوق، اکبر، حسرت، اثر، فراق، ناصر کاظمی، سب کے سب شعراء میر کے شیوہ گفتار پر رشک کرتے ہیں۔ میر کا نام محمد تقی تھا۔ 1722-23 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کے والد محمد علی صوفی منش درویش تھے۔ اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ کر متقی کے خطاب سے پہچانے جاتے تھے۔ محمد علی متقی کی پہلی شادی سراج الدین علی خاں آرزو کی بڑی بہن سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا تھا جس کا نام حافظ محمد حسن تھا۔ دوسری شادی میر کی والدہ سے ہوئی جن سے دو بیٹے محمد تقی، محمد رضی اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میر محض 11 سال کے قلیل عمر میں یتیم ہو گئے تو اپنے چھوٹے بھائی کو گھر چھوڑ روزی کی تلاش میں نکل پڑے۔ دہلی میں ان کی ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی جنہوں نے انہیں اپنے چچا شمشاد الدولہ سے ملوایا۔ شمشاد الدولہ نے نہ صرف میر کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا بلکہ یہ کہا کہ مجھ پر علی متقی کے حقوق ہیں۔ 1 روپیہ روزانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر روزی کی طرف سے بے فکر ہو کر آگرہ لوٹ آئے، مگر جب 1739 میں شمشاد الدولہ نادر شاہ سے جنگ میں زخمی ہو کر انتقال کر گئے تو میر کا وظیفہ بھی باقی نہ رہا۔ لاچار میر دوبارہ دہلی پہنچے اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے یہاں ٹھہرے۔ میر کی شاعری کا آغاز بھی یہیں ہوا۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں، جب وہ عالم جنون میں تھے خان آرزو کے مشورے پر ریختہ گوئی شروع کی۔ یہ 1740-41 کا زمانہ تھا۔ میر 1739 میں دہلی آئے اور کچھ عرصے کے بعد جنون کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انورٹڈ کوما بند۔ آرزو کی توجہ سے ان کی فن شعر گوئی پر صقل ہو گئی اور وہ محمد تقی سے میر ہو گئے۔ میر 1739 میں سے 1748 تک آرزو کے پاس رہے۔ میر کے مزاج میں تلخی تھی۔ کسی بات پر ماموں سے انبن ہو گئی اور ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ دیوانگی دور ہونے پر پھر روزگار کی تلاش ہوئی۔ آخر رعایت خاں سے متوسل ہوئے، لیکن نازک مزاجی نے یہاں بھی نبھا نہ ہونے دی۔ پھر نواب جاوید خاں کے ملازم ہو گئے، جہاں کچھ وقفہ آرام سے گزرا۔ اسی عرصے میں انہوں نے اپنا تذکرہ نکات الشعراء مکمل کیا۔ 1752 میں جاوید خاں کے قتل کے بعد میر پھر بے روزگار ہو گئے۔ اسی دوران صفدرجنگ کے دیوان مہانارائن نے میر کی مدد کی تو چند مہینے اور فراغت سے گزر گئے۔ 1756 میں راجہ جگل کشور نے جو محمد شاہ کے زمانے میں بنگال کے وکیل تھے، میر کو اپنی اصلاح شعر کے لیے رکھ لیا۔ 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے پھر دہلی پر حملہ کر کے دہلی کو تباہ کر دیا۔ میر کی حالت اور خراب ہو گئی۔ ذکر میر میں لکھتے ہیں، میں فقیر تھا اور فقیر ہو گیا۔ میر اپنے اہل و عیال کے ساتھ دہلی سے نکل پڑے مگر راجہ ناگرمل سے متوسل ہو گئے۔
یہ توسل تقریباً 13 سال 1757 سے 1770 تک قائم رہا، لیکن آفتیں اور بلائیں ہمیشہ ان کے سر پر منڈراتی رہیں۔ 1782 میں لکھنؤ جانے تک میر خانہ نشین رہے اور اپنی زندگی کے بقیہ 13 سال لکھنؤ میں گزار کر اپنی زندگی کے بقیہ 31 سال لکھنؤ میں گزار کر 1710 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔